لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ حجرات پر بات چل رہی ہے۔ اس سورت کے اندر پروردگار عالم نے ان احکامات کو بیان کیا ہے جن سے انسان کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جو آیت پڑھی ہے اس میں پروردگار نے 3 احکامات بیان کیے۔ اس میں پہلا حکم ہے کہ بدگمانی نہ کرو۔ اس کے بعد پروردگار نے دوسرا حکم دیا کہ آپس میں کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ان دونوں کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ یہ دونوں برائیاں انسان کے اندر بہت سی خرابیاں لے کر کے آتی ہیں۔ جہاں تک بدگمانی کا تعلق ہے، انسان اپنی عقل سے کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے۔ اتنا سوچ لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم نہیں دیا۔ اپنی سوچ سے کسی کو گنہگار بنا دینا، کافر بنا دینا، کیا سے کیا بنا دینا، یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں۔ ایسے ہی اس معاملے میں دوسرے کے بارے میں ٹول میں لگ جانا، یہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، کیا نہیں ہے، اس پر گزشتہ جو میں تفصیل سے بات کی تھی۔ مجلس میں بیٹھ کر 2 آدمیوں کا آپس میں چپکے سے بات کرنا کہ مجلس کے دیگر افراد کو اس سے تکلیف ہو، کسی کو تجسس کہتے ہیں۔ کوئی بات کر رہے ہیں، چھپ کر کے سننا، فون کی باتیں سننا، کسی بھی طریقے کی باتیں سننا، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لیں جو اس کا تعلق اسی سے ہے، اور ہم اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے یہاں جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ پوچھنے کے لیے امام سے رجوع کرتا ہے کہ امام سے یہ مسئلہ پوچھ لیں۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تیسرے صاحب آ کے ٹپک پڑے اور مزے سے کھڑے ہو گئے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہر ایک کو اتنی جلدی ہوتی ہے، بس پہلے میرا مسئلہ حل ہو، باقی اپنا کام کریں، مجھے سے کیا سروکار ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، یہ شرعی مسئلہ تو چھوڑیے، ویسے اگر 2 اکیلے میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، تیسرے کو بیچ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا معلوم وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ سے چھپ کر نہیں کر رہے، الگ سے کر رہے ہیں، آپ اس مجلس میں پہلے سے تھے ہی نہیں، اب آپ تیسرے داخل ہونے والے کون ہوتے؟ پہلے اجازت لے، پھر درمیان میں داخل ہو۔ ایسے ہی جب کوئی کسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو درمیان میں ٹپکنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، انتظار کریں یہ فارغ ہو جائے، پھر آپ پوچھو۔ ہمارے اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی بیان کر دیں۔ اس میں بھی ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھنے کے لیے گئے تو اب مسئلہ بڑا
2 الفاظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ 5-10 منٹ کی تقریر کرتے ہیں اس کے اوپر، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، سامنے والوں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی باری انتظار میں کھڑا ہے اس کو بھی مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بات آپ 2 لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں، اسے 2 لفظوں میں بول دیں، جو 3 لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں اسے 3 لفظوں میں بول دیں۔ پوری کہانی شروع کریں گے آسمان زمین کی، کہانی اس وقت شروع کریں جب آپ سے وہ سوال کرے کہ اس کو مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہے۔ اب ایک آدمی کو میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کو پاؤں میں چوٹ لگ گئی، اس کے وضو غسل کا مسئلہ ہے کہ اس کو میں نے کیسے دھونا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب یہ سٹوری سنا رہا ہے، میں گھر سے نکلا، بائک کے اوپر تھا، سامنے سے بائک والا آ گیا، مجھ سے ٹکرا گیا اور یہ ہو گیا، میں اسپتال گیا، میں نے ٹیکا لگوایا، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل، اس عقل کو کام میں لے کے آئے۔ دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، یہ بھی بے جا تکلیف ہے کسی انسان کو دینا۔ آپ اپنے دماغ کی بات کسی کو 1 لفظ سے سمجھا سکتے ہیں تو 1 لفظ میں بتا دیں، 2 لفظ سے سمجھا سکتے ہیں 2 لفظوں میں بتا دیں، 3 لفظوں سے سمجھا سکتے ہیں 3 میں بتا دیں۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنا، اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالنا ہے، دوسرے کو بھی تکلیف میں ڈالنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے سے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اب ان کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہم جو کماتے ہیں اس میں سیونگ اور خرچ کرنا، اس میں کیا طریقہ ہے۔ اب وہ بیٹھ گئے، جی بینک میں یوں ہوتا ہے، کھاتا یوں ہوتا ہے، کھاتا۔ میں نے کہا یہ تقریر کیا کرنا، کیا سمجھانا چاہ رہے میرے کو، کتنے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا الحمدللہ پاگل نہیں ہے، آپ اپنے من کی بات کریں، جو آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ آدمی کو جس سے جواب چاہیے اسے بھی آدمی اپنی کھوپڑی بھی لے کے جاتا ہے، نہیں میں اس طرح کروں، ایسا نہ کرے۔ تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، سوال کرنے کے لیے کسی کے پاس کھڑا ہے، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، بیچ میں کبھی بھی حائل نہ ہو، فاصلے پہ کھڑے ہو جائے۔ کیا پتہ وہ بیچارہ اپنے کو راز کی بات بتا رہا ہے، وہ ایسی بات بتا رہا ہے جس کو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اب میں کون ہوتا ہوں بیچ میں داخل ہو کے اس کو سننے والا؟ اچھا، لوگوں کے ذہن میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، ہم بھی مسئلے معلوم کر لیں، ہمارے بھی نالج میں آ جائے گا، بس یہ نیت ہماری خراب ہے۔ مسئلے نالج کے لیے نہیں ہوتے، عمل کے لیے ہوتے۔ جب آپ کو پیش آ جائے آپ پوچھ کے پھر عمل کر لیجیے گا، اگر بھول بھی جائے تو۔ جب آپ کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے تو آپ معلوم کر کے پوچھ کے عمل کر لیجیے گا، ابھی نالج نہ بڑھائیں۔ مسائل نالج کے لیے نہیں ہے، دین عمل کے لیے ہے۔ جو جہاں نالج رکھنی چاہیے وہاں نالج رکھی، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک ہمارے دماغ میں عجیب بات ہے، جی نالج ہونی چاہیے، کس چیز کی نالج ہے؟ دین نالج کے لیے نہیں آیا، دین عمل کے لیے آیا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں حائل نہ ہو، 2 بندے کھڑے، فاصلے پہ کھڑے ہو جائے، اپنی باری کا انتظار کریں، یا تو آپ پہلے آ جائیں، آپ پہلے آ جائیں، نہیں یہ تو میں نے نہیں کرنا، بس میں جب آؤں آپ میرے ابا کے زر خرید غلام ہو، بس میری بات پوری سنو، کہو میں جاؤں، باقی مجھے اس سے کیا سروکار۔ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور جب مسئلہ پوچھیں مطلب کی بات پوچھیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات اور بھی ہے، یہ بھی آج کلیئر کر دوں، حالانکہ پہلے میں نے اس کو بیان کیا ہے اور میں بات کھلی کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ مساجد کی ائمہ کو، مولویوں کو فارغ سمجھتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس جب 5 نمازیں پڑھائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، تسبیح پکڑی ہوگی، ان کا کوئی کام نہیں، فارغ لوگ ہیں۔ یہ انسان کے بچے نہیں ہیں کیا؟ ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانی حص نہیں رکھی ہے، یہ آپ لوگوں سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دیں اس بات کو کہ یہ فارغ لوگ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصروفیت میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی سائل سوال کرنے آتا ہے اور اس کا سوال سنتا ہے، یہ مولوی اپنے آپ کو جہنم کے پل کے اوپر پاتا ہے کہ صحیح جواب دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا یا غلط جواب دے کر کسی جہنم کے اندر جاؤں گا۔ اس سے بڑی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ ہم نے سب کو ہلکا لے لیا، جیسے ہم ہیں ویسے ہی سب کو سمیٹ لیا، بہت ہلکا لے لیا۔
اللہ نے اگر کسی عالم کے سینے میں علم رکھا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پارہ 22 سورہ فاطر، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ قرآن کو غلط نہیں بول سکتا نا۔ بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تب بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے غلط نماز پڑھا دی کل قیامت میں میری پکڑ نہ ہو جائے، اتنے سارے مقتدیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اب بھی اس کو آپ فارغ سمجھ دیں، اس کو بیچارے کو کہیں سودا لینے جانا ہے، گھر کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی دین کہیں پڑھاتا ہو وہ پڑھانا سمجھتے فارغ ہے۔ آپ فارغ ہو سکتے ہیں، یہ لوگ فارغ نہیں ہوتے۔ آپ فارغ ہو سکتے ہیں، یہ فارغ نہیں ہوتے۔ یہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کہاں میں پکڑا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں میری پکڑ کر لیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا برداشت، تحمل اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر میں فارغ ہوں تو سب کو فارغ نہ سمجھیں، میں اگر فارغ ہوں تو سب کو فارغ نہ سمجھیں۔ آج ہمارے اندر سے اتنی حس نکل گئی، اتنے پاگل ہم لوگ ہو گئے، ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آسان ہو رہی ہے، آسان، اور ابھی نماز کا ٹائم ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے، اسی وقت امام صاحب کو امام صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا مجھے بتائیں، اب وہ نہیں اٹھائے گا، پھر فون کریں گے نہیں اٹھائے گا، پھر فون کریں گے نہیں اٹھائے گا، پھر کیوں؟ میرے باپ کا تنخواہ دار ملازم ہے نا، یہ مسجد میں چندہ دیتا ہوں، کس کے باپ پہ احسان کرتا ہے؟ یہ ہماری عقل کدھر جاتی ہے؟ ہم سن رہے ہیں کہ آزان ہو رہی ہے تو کیا نماز کی تیاری نہیں ہو رہی ہوگی؟ اتنی ہماری عقل جو، اچھا کبھی کبھی رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے کال کریں گے، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سلام نہیں کریں گے، مولوی صاحب آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ ٹائم دیکھ کیا ہو رہا ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے ناچنے کا ٹائم ہے؟ پھر مزے سے کہتے ہیں میں نے آپ کو تکلیف دی۔ تکلیف تو اللہ کے بندے، اللہ نے عقل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا میرے پاس، کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ہم سب کو اپنی سوچ پہ ہانک دے، خدا کے واسطے یہ چیز چھوڑ دو، چاہے اپنے ہوں پرائے ہوں، دینی معاملہ ہو دنیاوی معاملہ ہو، اپنی عقل پہ کسی کو نہ پرکھیں، نظام خراب ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ اب جب وہ مولوی صاحب سنا دے کہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے فون کرنے کا مقصد ہے تو دنیا میں گاتے پھرتے ہیں، ان مولویوں کو دین سکھانا چاہیے، یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے غصے سے بات کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے چلتے پھرتے پہ بھی پوچھے میرے کو یہ مرض دوا لکھ کے دے دے، وہ چمیٹ رکھے گا منہ کے اوپر، وہاں بڑے خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ بڑی بھاری 2000 روپے فیس، ڈاکٹر کی فیس 2000 روپے 3000 روپے فیس، اس کی لائن میں لگنا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، وہاں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہلکا کون ہے؟ دین والا، تو پاگل کا بچہ ہے۔ پاگل کے بچے یہ ہم لوگ ہیں جو ہم ایسی سوچ اپنے دماغوں میں پالتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، کہتے یہ مولوی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کہیں ہاتھ لگا کے دیکھا جسم میں سختی کہاں ہے؟ ہڈیوں میں ہوگی، گوشت میں نہیں ہوگی۔ ہڈیوں میں سختی ہوگی، کہتے نہیں یہ مطلب، میں نے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ پھر آپ خاموش ہوگی۔ تھوڑا سا ٹیڑھا دماغ تو میں بھی رکھتا ہوں، میں نے کہا بہت نرم ہوتے ہیں، جہاں گوشت میں ہاتھ لگاؤ بالکل نرم ملائم گوشت ہوگا، ہڈیاں سخت ہوگی، وہ اللہ نے نرم نہیں بنائی ہے۔ خدا کے واسطے نظام کو چلنے دے۔ بات یہاں سے کھلی آگے چلتی چلی گئی، یہ دینی مسئلہ بھی پوچھنا ہے، جب کوئی پوچھ رہا ہے درمیان کے اندر مخل نہ ہو، اس کے لیے انتظار کرے، وہ فارغ ہو جائے۔ کبھی اتنا بھی تو سوچ لے کہ نا میری بھی کوئی پرائیویسی ہوگی، اور پھر دیکھتا بھی یہ دائیں بائیں کو سن تو نہیں رہا، پھر مولوی صاحب کے کان میں بولتا ہے، تو اگلا بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ آپ اس سے ٹائم لے لیں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ٹائم دے گا۔ اس نے دین سیکھا اسی لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، اللہ کی مخلوق کو اس دین سے فائدہ پہنچاؤں۔ مولوی دین اس لیے نہیں سیکھتا کہ میں لوگوں کو مسائل بتا کر کے ان سے پیسے لوں۔ ویسے میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ مولوی صاحب کو بھی ایک تختی لگا دینی چاہیے،
جتنی دیر بات کرو گے ایک ایک لفظ کے اتنے اتنے پیسے دو، پھر اس مولوی صاحب کی دنیا میں بڑی واہ واہ ہو جائے گی، ڈاکٹر کی طرح فیس لگا دے گا نا، اس لیے کہ ہم نے تو آگے وہی پاگلوں کی طرح باتیں کرنی ہے، لمبی چوڑی یا کہانی سنانی ہے، مطلب کی بات ایک لفظ میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ برسر مذاق میں نے ایک بات کہہ دی۔ دو حکم کہ بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ پروردگار اس کے بعد تیسرا حکم بیان کرتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ قربان جاؤں صحابہ پر، اللہ تعالیٰ ایک ایک صحابی کی قبر پر کروڑ ہائے رحمتیں اتارے۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا تھا کہ سمجھ آ جائے، تیرا کسی کے بارے میں تذکرہ کرنا اور وہ تذکرہ ایسا ہو کہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس کو یہ برا لگے گا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، جو میں بات اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، اور وہ بات اس کے اندر ہو، کہا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر ہے اور تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، اس کو پتہ چلے گا تو اس کو برا لگے گا کہ یہ میری بات کیسے کھول دی اس نے باہر۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں۔ پھر نبی نے اگلی بات بیان فرمائی کہ سن، جو بات تو اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا رہا ہے اور وہ بات اس کے اندر نہیں، تو یہ غیبت سے بڑھ کر تو نے اس کے اوپر بہتان لگا دی۔ مثال ہے، فلاں نے شراب پی ہے، آپ کے بھائی ہے نا، یا آپ کے فلاں بیٹے جو ہے انہوں نے شراب پی ہے، اب اگر یہ شراب پی تھی تو وہ برائی ہے اس کی، اور جس نے پی ہے اس کو پتہ چل جائے گا، برا لگے گا، تو غیبت ہوگی کہ میرے بارے میں میرے ابا کے دوست نے یا مجھے دیکھنے والے نے میرے ابا کو فلاں کو کیوں بتا دیا، برا لگ رہا ہے، یہی غیبت ہے۔ اور اس نے شراب نہیں پی اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے شراب پی ہے، کہتے ہیں یہ بہتان، یہ بہتان لگا دی اس کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی سورہ حجرات جس پر بات چل رہی ہے، نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے جو مر چکا ہے؟ پھر کیا اپنے جیسے انسان کا گوشت کھانا؟ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی۔ کوئی پسند کرتا ہے اس کو؟ ایک تو مردار خور بن گیا، انسان خور بن گیا، آدم خور جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر اپنا بھائی ہے، اور پھر اس کا گوشت کھانا ہے۔ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کر دی کہ اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ وہ یا معلوم ہوا غیبت اس سے بھی بری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سیر کرائی تھی۔ ایک جگہ پر دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے ناخن جو ہیں پیتل تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے چہرے سے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ نبی کو اس کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی، غور سے سنیے گا۔ پہلی بات کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت۔ اور دوسری بات جو اسی کے ساتھ متصل ہے، یہ غیبت کر کے ہم کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، ان کی عزت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ ان کی عزتوں پہ حملہ کر رہے ہوتے تھے، یہ ہے غیبت۔ آج یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے دل میں یہ بات آئے، یار اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جب کبھی بیٹھ جائیں اور کچھ کریں
تو بس اللہ ہی اللہ ہو، اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، مزے لے کے باتیں ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مزے تو ہمیں غیبت میں آتی ہے، اس کی برائی کریں، اس کی برائی کریں، اس کی برائی کریں، اس کے کپڑے اتاریں، اس کے بارے میں یہ کہیں، اس کے بارے میں یہ کہیں۔ اگر اسی سے منع کر دیا گیا تو ہماری بیٹھک پھر کس پہ لگے گی؟ ہم گھنٹوں پھر ضائع کس میں کریں گے؟ ہم سے تو یہ چاہا جا رہا ہے بس اللہ اللہ ہی کرو، اللہ اللہ ہی کرو، اللہ اللہ ہی کرو، اور کچھ بھی نہ کرو۔ یہ دماغ میں بات آتی ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ جب یہ دماغ میں بات آ جائے کہ ہم ہر وقت اللہ ہی اللہ پھر کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کریں، تو اتنا سوچ لو، میں جس کے بارے میں مزے لے لے کے بول رہا ہوں، کوئی اور بھی تو میرے بارے میں اسی طرح اپنی بیٹھک میں مجلس میں مزے لے لے کے بول سکتا ہے، اس وقت میرے دل میں کیا گزرے گی؟ اس وقت میرے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے کتنا برا لگے گا؟ میں اس کو نہیں سوچتا، لیکن دوسرے کے بارے میں بیان کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، کہتا ہے جی تو مجلس ہماری ایسی پھیکی پھیکی ہو جائے گی، مجلس ہماری پھیکی پھیکی ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ غیبت کو احادیث کی روشنی میں زنا سے بدتر جرم کہا گیا، زنا سے بدتر، سود اس سے بھی بدتر جرم کہا گیا ہے۔ ہم نے اس کو بہت ہلکا لے لیا ہے۔ آج ماشاءاللہ دنیا دار ہو یا دیندار ہو، اس کی زبان اس سے خالی نہیں ہے، مزے لے لے کر ہم دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا موقع تھا، 2 خواتین نے روزہ رکھا، دن میں گپ شپ کا موقع مل گیا تو گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب ان کی حالت خراب ہونے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ 2 خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں کو لایا گیا، ان کا حال دیکھا تو حال عجیب ہو رہا تھا، جیسے میں یوں کہہ دوں کہ جب مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک پیالہ منگوایا، اور پیالہ منگوانے کے بعد پہلے اس میں ایک خاتون سے کہا کہ الٹی کر دو اس کے اندر۔ اس خاتون نے الٹی کر دی، تو پیٹ سے کیا نکلا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، پیپ، خون، گوشت کے ٹکڑے، پیپ، خون، گوشت کے ٹکڑے، یہ پیٹ کے اندر سے نکلے الٹی میں۔ اللہ کے نبی نے دوسری خاتون سے کہا تم بھی اس کے اندر الٹی کرو۔ اس نے بھی الٹی کی تو اس کے اندر سے بھی یہی چیزیں نکلی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو روزے کی حالت میں یہ غیبت کی ہے، یہ تم نے گوشت کسی کا کھایا تھا، اسی کو اللہ نے تمہارے پیٹ سے نکال دیا، یہی تمہیں پریشان کر رہا تھا۔ تم نے روزے کی حالت میں یہ جو غیبت کی ہے وہ پروردگار نے صورت کے اندر نکال دیا۔ اس کا یہ مطلب بس سمجھیے گا کہ غیبت صرف روزے میں حرام ہے، یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا تو میں نے حدیثی صنعت سنا دی ہے۔ غیبت تو بغیر روزے کی بھی حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جسے صحابی سے علم حاصل کیا، حضرت ربعی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک مجلس کے اندر گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے بہت برا لگا، میں اس مجلس سے اٹھ کے چلا آیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ انہوں نے موضوع بدل دیا ہوگا، غیبت ختم ہو چکی ہوگی، چلو دوبارہ جا کے اس مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ کام میں دوبارہ جا کر بیٹھ گیا تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر غیبت شروع ہو گئی۔ اب جب غیبت شروع ہوئی تو میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت کرنے لگا، مگر میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، ہمت میری پست ہو گئی، میں بیٹھ گیا۔ پہلے تو اٹھ کے چلے گئے تھے، اب ہمت پست ہو گئی، کہاں میں بیٹھ گیا اور غیبت سنتا رہا۔ کیا کہا؟ غیبت سنتا رہا۔ اب
باتوں کے دوران میں نے صرف 2 باتیں کہیں اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ 2 باتیں بھی غیبت ہی کی تھی، باقی سب میں سنتا ہی رہا کہ مجلس والی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر، رات کو میں سویا، خواب کے اندر ایک بدصورت انسان، کالا کلوٹا، ایک تشتری کے اندر گوشت بھنا ہوا لے کر آیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ سور کا گوشت تھا، سور کا۔ جب میرے قریب کیا اس نے اور کہا کہ اس کو کھاؤ، تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ اب جب اس نے مجھ سے کہا کہ کھاؤ، تو میں نے اس کو کہا یہ تو سور ہے، حرام ہے، میں مسلمان ہوں، یہ خواب کے اندر ساری باتیں ہو رہی ہیں، میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہتے اس نے مجھے بڑا مجبور کیا۔ جب میں نے نہیں کھایا تو اس نے خود کچھ گوشت اٹھا کر میرے منہ کے اندر زبردستی ٹھونس دیا، کھا اس کو۔ کہتے میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے پر مجھے تنبیہ ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ میں نے مجلس میں بیٹھ کر کے جو اس طرح غیبت سنی تھی اور 2 باتیں کہی تھی، اس پر مجھے تنبیہ کی گئی۔ یہاں تک تو مزہ آ گیا نا، جی بہت یہ قصہ ایسا ہوا۔ اگلی انہی کی بات سنی، اس لیے میں نے قصہ سنایا ہے۔ کہتے اس کے بعد میں 3 دن تک جب کھانا کھانے بیٹھتا اور کھانا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھتا، وہی سور کے گوشت کی بدبو اس لقمے سے آ رہی ہوتی تھی۔ 3 دن تک میری یہ حالت رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کی پکڑ بھی ایسے کرتے ہیں۔ تابعی تھے نا، بہت بڑے آدمی تھے، محدث، لیکن غلطی ہو گئی۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، فرشتے نہیں کرتے، یہ دیواریں نہیں کرتی ہیں، ہم ہی لوگ غلطی کرتے ہیں، ہم سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ایسی آتی ہے۔ کہ 3 دن تک جب میں لقمہ اٹھا کر کھاتا، اس لقمے سے وہی سور کے گوشت کی بدبو آ رہی ہوتی تھی جو میں نے خواب کے اندر سنی تھی۔ ہم نے اس غیبت کو بہت ہلکا لے لیا، بہت ہلکا، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک کتاب کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی بات پڑھی، مختصر سے لکھی تھی، لیکن لکھی بڑی شاندار ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے نا، حرام ہے۔ زنا، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے نا، حرام ہے۔ اور معاشرے میں اللہ نے اس کو برا کہا ہے، برائی ہے، تو معاشرے میں اور معاشرے کے لوگ بھی اس کو برا سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اگلا جملہ لکھا کہ یہ غیبت جو ہے، یہ شراب، زنا، اس جیسے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ یاد رکھیے، شراب اللہ نے حرام کی ہے، بندے کے دل کے اندر آہ لگ گئی، وہ ٹیس اڑ گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف کر دیں گے۔ بدکاری ہو گئی، بڑے بڑے جرم ہو گئے جو اللہ نے منع کیے ہیں، جس کا تعلق اللہ سے معافی کا ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ غیبت کے معافی کا طریقہ اللہ نے اپنی ذات سے نہیں رکھا، بندے کے ساتھ رکھا ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اسی سے معاف کرانا پڑے گا، جس کی غیبت کی ہے اسی سے معاف کرانا پڑے گا۔ ایک موقع پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے نا، دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی غیبت اور برائی مت کیا کرو۔ سوچئے زندہ ہو تو میں اس سے تو معافی مانگ سکتا ہوں، یار آپ کی میں نے برائی کی، غلطی کی، مجھے معاف کر دینا۔ جو مر گیا اس کو ہم نہیں چھوڑ رہے، اس کی قبر کھول کے اس سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ ایسا جرم ہے جس کو ہم نے بڑا ہلکا لے لیا، بہت ہلکا۔ سب سے پہلے تو یہ کام کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم عزم کریں کہ ہم خود کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ جب ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، تو کسی سے برائی سننا پسند بھی نہیں کریں گے۔
اور جب ہو رہی ہوگی تو ان دو کاموں پر، ایک ہم خود نہیں کریں گے، اس پر پکا عزم کریں انشاءاللہ نہیں کریں گے، تو دوسرا کیا ہوگا، یہ سننا ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی جرأت پیدا کر دیں گے کہ اگر کوئی کر رہا ہوگا تو ہم اس کو روک سکیں گے کہ یہ بات نہ کرو۔ آج تو ہم روک بھی نہیں سکتے، ہم برائی ہوتے دیکھتے ہیں، یہ غیبت کے علاوہ اور بھی بہت ساری برائیاں دیکھتے ہیں، مگر روک نہیں پاتے۔ ہماری قوت ایمانی اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے، اور اس سے بھی کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ اس برائی کو ہم برائی نہیں سمجھتے۔ جب ہم نہیں سمجھتے تو کسی کو روک کیسے پائیں گے؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے نا۔ جب تک اسے ہم خود برا نہیں سمجھیں گے تو اس سے ہم روک سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ جب ہم برا سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو اللہ ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر انسان اس برائی سے دوسرے کو بھی روکنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو آج ہم عاجز ہیں، اپنی اولاد کو برائیاں کرتے دیکھتے روک نہیں پاتے۔ کیوں؟ اولاد جو برائیاں کر رہی ہے اسے ہم برائی نہیں سمجھتے۔ میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا۔ ہمارے یہاں جب بچے کی منگنی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ رات کو چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں، یہ چھپ چھپ کر ملنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ خود راستہ ہموار کر دیتے، جاؤ کرو۔ کیوں؟ ماں باپ کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، تھوڑی سی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جائیں گے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ زنا کا دروازہ کھل رہا ہے۔ نکاح کر دو پھر چھوڑ دو، ہے کہ نہیں ایسا؟ اب ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے ماں باپ کو اپنا سر چھپانا پڑتا ہے۔ بھی شادی نہیں کی، صرف بات پکی کی ہے جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، ہم ماں باپ ہی راستہ دیتے ہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تھوڑے سے ایک دوسرے کے مزاج، وہ مزاج نہیں سمجھتے، وہ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ پھر تو حقیقی شادی سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اور حقیقی شادی میں ماں باپ پھر سر نیچے جھکا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، پھر ہوتا بھی ایسے ہی۔ برائی کو برائی سمجھیے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے گا بھی، اور ہمارے سامنے ہو رہی ہوگی تو ہم کسی کو ٹوک بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ آج ایک لفظ ہے، اجی چل رہا ہے، اجی ہو رہا ہے، تو کیا مطلب کہ اگر کوئی ٹٹی کھائے، پخانا کھائے، ہم اس کو اجی چھوڑ دیں؟ اجی آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے جی، لوگ کھا لیتے ہیں کبھی شوق میں، چھوڑ دیں۔ اللہ کے بندو، برائی کو برائی سمجھو۔ جب ہم برائی کو برائی سمجھیں گے تو اس برائی کی خرابی ہمارے دل میں بیٹھے گی، تب تو بچیں گے۔ پخانے کو پخانا سمجھتے ہیں جبھی تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر پخانے کو پخانا نہ سمجھتے، مٹھائی سمجھتے، تو دور بھاگتے ہیں اس سے۔ یہی حال ہے ہمارا۔ آج ہماری مسجدیں میوزک سینٹر کیوں بن گئی ہیں؟ ہم نے موبائل اور اس کی ٹون کو برا نہیں سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہر نماز میں ماشاءاللہ ایک اسپیکر سے امام کی آواز آتی ہے، اور موبائل کے اسپیکر سے ہمارے موبائل کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اور آج کیا ہے، آج یہ تو سب مسجدوں میں ہو گیا ہے، تو سب مسجدوں میں لوگ ٹٹیاں کھانے لگ جائے تو ان کو چھوڑ دیں۔ عقل سے سوچو، عقل سے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم نے اللہ کے گھر کی عظمت کو توڑ دیا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا۔ یہ مسجد اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ بس دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، کیا اجی یہ تو چل رہا ہے، اجی یہ تو ہو رہا ہے، اب تو لوگوں میں عام ہو گیا۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، بخدا مجھے ایک مسجد کی ایک کمیٹی کے فرد نے کہا ہم نے اپنی مسجد سے امام صاحب سے اعلان کروانا چھوڑ دیا کہ موبائل بند کرنے کا اعلان نہ کیا کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے لوگ بند نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسجد کی کمیٹی کے فرد نے مجھ سے کہا، اور بڑے فخر سے مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے یہ بند اس لیے کروایا کہ لوگ اس کو بند نہیں کرتے، اس لیے ہم نے امام صاحب کو کہہ دیا کہ اعلان ہی نہ کیا کریں۔ یعنی اب ایک عام آدمی مسجد کے امام کو روکے گا کہ آپ یہ کہیں، یوں اعلان کریں، یوں بیان کریں، یہ کریں، وہ کریں، وہ آزاد نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی کا پابند ہے۔
اور بڑے فخر سے اس نے مجھ سے کہا، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اپنے پیٹ سے میں نے قصہ نہیں گڑھا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے خود کہا، میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا وہ لوگ کرتے نہیں نا، بند نہیں کرتے، اس لیے ہم نے امام صاحب کو اعلان ہی نہ کیا۔ کل میرا بچہ، میرے چھوٹے بہن بھائی، میرے ماتحت وہ میرے سامنے برائی کرتے رہے، وہ نہ مانے تو میں ان کو اس برائی سے روکنا بند کر دوں؟ کروں گا کبھی؟ ہم اتنے عقل مند ہو گئے، ہم کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندو، برائی کو برائی تو سمجھو۔ جب ہم برائی کو برائی سمجھیں گے، پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پروردگار ہمیں اس گناہ سے بچا لے۔ اللہ کی قسم اللہ بچاتا ہے۔ جب ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ پھر کہاں سے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ